ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ سامنے آؤ، حضرات سے درخواست ہے، سامنے آؤ، تھوڑا سامنے آ جاؤ۔ اللہ رب العزت کا بڑا احسان و انعام ہوا کہ اللہ پاک نے آج کی رات ہم کو نصیب فرمائی ہے۔ یہ رات قدردانوں کے لیے قدر کرنے کی رات ہے، ناقدروں کے لیے جی ادھر بولو، ہاں جاؤ انشاءاللہ سلام۔ قدردانوں کے لیے یہ رات ہے، ناقدردانوں کے لیے اس کا علاج کوئی نہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں کہ ہم نے آج کی رات میں آسمان دنیا میں قرآن پاک کو نازل کیا، اور اللہ 3 مرتبہ لیلۃ القدر کہہ رہے ہیں۔ لیلۃ القدر کیا چیز ہے تم کیا جانو، تمہیں اس کا پتہ نہیں، تمہیں یہ معلوم نہیں کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے۔ 3 مرتبہ لیلۃ القدر لیلۃ القدر لیلۃ القدر کہا۔ اللہ اس رات کی فضیلت بیان کرنے کے لیے بندوں کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو ایسی مبارک قدر والی رات ہے، اور اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ تنزل الملائکہ، اللہ بہت بڑی فرشتوں کی جماعت کو آسمان سے اتارتے ہیں۔ والروح، ان فرشتوں کے سردار، روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، وہ بڑی تعداد میں فرشتوں کو لے کر اس رات میں آسمان سے زمین پر اترتے ہیں، اور ان کی اترنے کی جگہ سب سے پہلے کعبۃ اللہ مکہ مکرمہ میں کعبے پر اترتے ہیں، اور ایک جھنڈا جنت سے لے کر آتے ہیں جو ہرا جھنڈا ہوتا ہے، اور اس جھنڈے کو کعبۃ اللہ کی چھت پر گاڑ دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل کو اللہ نے 600 پر دیے ہیں۔ اتنا بڑا فرشتہ، آسمان میں اس کے سر، زمین میں اس کے پاؤں، اور وہ بیٹھے تو پوری دنیا اس کے پروں میں چھپ جائے گی۔ اور وہ 600 پروں میں سے اس رات میں اللہ کے حکم سے وہ 2 پر کھولتے ہیں۔ 2 پروں کے کھولنے سے جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں تک، جہاں سورج ڈوبتا ہے وہاں تک، مشرق سے مغرب کہتے ہیں اسے، دونوں طرف ان کے پروں سے دونوں کنارے چھپ جاتے ہیں۔ اب اتنا بڑا فرشتہ بڑی تعداد میں فرشتوں کی جماعت کو لے کر زمین پر آتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ آج تم جو آئے ہو اپنے طرف سے نہیں آئے ہو، اور اللہ کی اجازت سے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، اللہ کے پرمیشن سے تم زمین پر آئے ہو۔ اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ ہر مسلمان کے گھر میں، دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان کا گھر ہے، ہر مسلمان کے گھر میں تم داخل ہونا، اور جو کوئی نماز پڑھے، دعا کرے، قرآن شریف پڑھے، 3 کام کرے، ان کی دعاؤں میں تم آمین کہنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اور اللہ کی رحمت کو مسلمانوں کے گھروں میں لے کر داخل ہونا۔ تو چنانچہ پوری دنیا میں ہر جگہ فرشتے پھیل جاتے ہیں، ہر مسلمان کے گھر میں داخل ہوتے ہیں۔
لیکن حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کے مسلمانوں کے گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے. فرمایا کہ جن کے گھروں میں کتا پالا گیا ہو. ہاں، اگر کتے کے لیے کمپاؤنڈ میں الگ کمرہ روم بنا کر اور روم میں اس کو کمپاؤنڈ میں رکھے اپنے مال کی جان کی حفاظت کے لیے، تو ایسے لوگوں کے لیے کتا پالنے کی اجازت ہے. کتا گھر کے اندر پھر رہا ہے، آتا جاتا ہے، تو جس کے گھر میں کتا ہے فرشتے داخل نہیں ہوتے. نمبر 2، جن کے گھروں میں فوٹو تصویریں لگی ہیں، یہ ہمارے اماں کی، ہمارے بابا کی، دادا کی، لوگ گھر میں دیواروں کے لگاتے ہیں، بچپن کی، جوانی کی، شادی کی، مرنے کے بعد میں ان کی یہ سب فوٹو لگا لیتے ہیں. تو جن کے گھروں میں ایسی فوٹویں لگے ہوئے ہیں ان کے گھروں میں بھی فرشتے داخل نہیں ہوتے. تیسرے نمبر پر فرمایا کہ جس کے گھر میں سور، برا جانور، کالا جانور ہے، فرشتے نہیں آتے. اب آپ کو تعجب ہوگا حدیث میں سور کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سور کا ذکر کیوں کیے؟ مسلمان تو سور کھاتا نہیں، مسلمان تو اس کو پالتا نہیں، پھر حدیث میں سور کا ذکر کیوں آیا ہے؟ تو آپ یورپ کے ملکوں میں چلے جاؤ، یورپ کے ملکوں میں چلے جاؤ، وہاں باقاعدہ گھروں میں مسلمانوں کے سور پالتے ہیں، کھلاتے پلاتے ہیں، ذبح کر کے اس کا گوشت مسلمان اس کے قصی بن کر گوشت بیچتے ہیں، اور پھر اپنے بچیوں کے مہر میں دولہے والوں سے کتنے سورہ لکھاتی مہر میں یہ پوچھتی، کتنے سورہ مہر میں لکھاتی ہے پوچھتی. ہمارے پاس کیا پوچھتی؟ کتنے ہزار بھائی، کتنا سونے کا زیور بھائی، 15,000 کا زیور، 10,000 کی چین بچی کو. اس طریقے سے دولہے والوں سے پیسے، سونا اور یہ چیزیں لے کر مہر میں یا تو نقد دیتے ہیں یا تو کتاب میں ادھار لکھاتے ہیں. اور الحمدللہ آج کل بہت سارے نوجوان شریعت کے طریقے سے نقد مہر دے کر نکاح کر رہے ہیں. وہ پرانا زمانہ گیا، لکھ لو جی 525 یہ لکھاتے تھے لوگ، اور دینے کا نہیں کیا بھی نہیں، نیت بھی دینے کی ہوتی نہیں تھی. وہ زمانہ چلتا تھا ویسا بڑوں کا، اور مہر پورا مہر ادھار. تو یہاں یورپ کے اندر اپنی بچی کے نکاح میں دولہے والوں سے مہر میں سور مانگتے ہیں. 116 سور میں دیتا ہوں دلہن کو مہر میں. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سور جس کے گھر میں پلتا ہے، پالتے ہیں، رحمت کے فرشتے آج کی رات میں اس کے گھر میں داخل نہیں ہوتے. چوتھی چیز، کوئی مسلمان مرد، عورت تو اس کا پیریڈ ہے اس مہینے میں وہ ناپاک ہوتی ہے، لیکن مسلمان مرد کوئی آج کی رات میں ناپاکی کی حالت میں رہا، مسجد میں نہیں آیا، تو اس مسلمان کے گھر میں بھی فرشتے داخل نہیں ہوتے. تو آج کی رات میں جبرائیل علیہ السلام سارے فرشتوں کو لے کر پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان کا گھر ہے، چاہے دنیا میں جتنے بھی مسلمان بستے ہوں، ہر جگہ پر غریب کے، مالدار کے، ہر ایک کے گھر میں فرشتے داخل ہوتے ہیں. اور گھر والے عبادت کر رہے ہیں تو دعا کرتے ہیں، جاگ کر کوئی تسبیح پڑھ رہا اس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، نفل پڑھ رہا اس کے لیے دعا کرتے ہیں، قرآن پڑھ رہا اس کے لیے دعا کرتے ہیں. 3 عمل آج کی رات کو کرنے کا حکم علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے بڑے امام ہیں، فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی 20/1 پارے کی پہلی آیت، اتل ما اوحی الیک من الکتاب ربک ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. آج کی رات کو قرآن پڑھنا ہے، نمازیں پڑھنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے. 3 کام مرد عورتیں آج کی رات میں کرنا ہے، جتنا کر سکتے ہیں کرو. حدیث میں آتا ہے کہ شب قدر آج
تو اس کی مغرب جماعت سے، عشاء جماعت سے، فجر کی نماز جماعت سے۔ جس کسی نے یہ تینوں نمازیں جماعت سے پڑھ لیا اس نے آج کی رات کی ثواب کو پا لیا، اور آج کی رات کا ثواب 1000 مہینے اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 کہتے ہیں 1000 کو، تو فرمایا کہ 1000 مہینوں سے بہتر آج کی رات میں عبادت کرنے والے کو اجر ملے گا۔ کیسا عبادت کرنا؟ ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، یہ 2 چیزوں کے ساتھ، اور اللہ کی رضا کے لیے۔ ایمان، یقین، اللہ کی رضا کے لیے جو کوئی آج کی رات میں جتنا اپنے سے ہو سکے جاگ کر یہ 3 قسم کی عبادتیں کر لے تو پھر فرمایا اسے 1000 مہینوں سے زیادہ راتوں کو عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ 1000 مہینے کا حساب لگایا گیا، 80 پر 3 سال 4 مہینے رات کی عبادت کا ثواب۔ اگلی امتوں میں لوگوں کے بڑی بڑی عمریں ہوتے تھے، وہ لوگ اللہ کی عبادت 80 برس تک پھل جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام معراج میں جب گئے تو یہ احوال دکھائے گئے، پہلے امتوں کے نبیوں کے امتیں، انسان ایسی عبادت کری، نیک لوگاں ایسی کری ایسی کری، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں تھوڑا سا رنج ہوا، میری امت کی عمریں 60-70 سال، میری امت کا بندہ، میرا امتی 60-70-80 سال میں بوڑھا ہو کے لٹک جاتا، کمزور ہوتا، تو پھر میرا امتی کیسے عبادت کرے جبکہ انہوں نے اتنی بڑی بڑی زندگیاں لے کر عبادتیں کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو رنجیدہ دیکھ کر دلوں کا حال جاننے والے اللہ فرمایا کہ تمہاری امت کو یہ رات دے رہا ہوں، اس رات پہ تمہاری امت جاگ کر عبادت کر لے، اسے 80 پر 3 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب۔ اور اس میں ریاکاری نہیں ہونا، دکھاوا نہیں ہونا، نام نمود نہیں ہونا، لوگ مجھے دیکھ کر تعریف کریں کہ پوری رات انکھی نہیں موچا بھائی، ذکر کرا، قرآن پڑھا، نمازاں پڑھا، دعائیں کرا، روتے روتے دعا کر کے پوری رات گزارا، لوگاں دیکھ کو میری تعریف کرنا، اگر یہ آ گئی اس کا نام ریاکاری، دکھاوا۔ اللہ بولتے ہیں جن کو خوش کرنے کے لیے رات جاگ کو عبادت کرا، جا ان سے ثواب منگ لے، میرے پاس تیرے لیے کوئی ثواب نہیں۔ اس لیے اللہ کی رضا کے لیے آج کی رات جتنا جاگ سکتے جاگ کر مردوں کو، عورتوں کو، بوڑھے جوانوں کو اللہ سے مانگنا ہے۔ نہیں معلوم آئندہ سال یہ رات مجھے آپ کو ملتی یا ہمیں دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ پچھلے سال یہ رات میں تھے، گھروں سے کتنے لوگ دنیا سے اللہ کے پاس چلے گئے، ہر بندہ جانتا ہے۔ تو اس لیے قدردانوں کی رات ہے کہ قدر کریں، اور یہ رات پوری سراپا سلامتی کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ صبح کے فجر تک پوری رات اللہ کی رحمتیں اس رات میں برتی ہیں۔ اللہ بندوں پر خاص نظر رحمت فرماتے ہیں، آسمانی دنیا پر اللہ تشریف لاتے ہیں اور پوچھتے ہیں حل من مستغفر، کون ہے جس سے توبہ کرتا معافی مانگتا ہے، میرے سے گناہوں کی توبہ معافی مانگتا ہے، کون ہے میں اسے بخش دوں، کون ہے جو مجھ سے اپنی روزی رزق مانگتا ہے میں اسے عطا کروں، کون ہے جو اپنی بلائیں پریشانیاں مصیبتوں سے اللہ سے امن سلامتی مانگتا ہے میں اسے عطا کروں۔ اللہ خود سوال کر رہے ہیں اور بندے ہیں کہ اللہ سے مانگتے جا رہے ہیں تو اللہ کو پیار آتا ہے، اللہ مانگنے والوں سے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا حضور کی بیویاں مسلمانوں کی ماں کہلاتی ہیں۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی یا رسول اللہ مجھے اگر شب قدر مل گئی میں اللہ سے کیا دعا مانگوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عائشہ اللہ سے دعا یہ مانگو اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، معافی چاہنے والوں کو بہت پسند فرماتے ہیں، اے اللہ ہم کو معاف فرما اور ہمارے قصوروں کو، گناہوں کو، غلطیوں کو معاف فرما، آپ بڑے کرم کرنے والے ہیں۔
इन्नका अफून करीम, बहुत ज्यादा माफ करने वाले अल्लाह। एक बाप अपनी औलाद को माफ नहीं करता, अल्लाह उस बंदे को माफ करते हैं जो अल्लाह के सामने हाथ उठाता है, आजिजी करता है, रोता है, रोने की सूरत बनाता है। अल्लाह फरिश्तों को गवाह रखकर उसकी तौबा को कबूल फरमा लेते हैं। बड़े से बड़ा गुनाहगार आज की रात तौबा करे, अल्लाह माफ फरमाते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशुमार इंसानों की अल्लाह आज मग़फ़िरत करते हैं। इफ्तार के टाइम पर रोजाना 10 लाख आदमी जिनको दोज़ख में डाला गया, तय हो गया, फरमाया कि उनकी आजादी हर दिन इफ्तार के टाइम पर 10 लाख आदमी को अल्लाह निकाल कर जन्नत में डालते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब 30 दिन रमजान के पूरे हो जाते हैं या 29 दिन का रमजान होता है तो 29 दिन पूरे हो जाते हैं, अल्लाह ताला जितने रोजाना 10 लाख निकाले थे, आखिर 30 दिन के 10 लाख अल्लाह निकाल कर करोड़ों इंसानों को दोज़ख से निकाल जन्नत में। ये रमजान की बरकतें हैं। ये रमजान मग़फ़िरत वाला दहा, तीसरा दहा ये चल रहा है। 21 रोज़ियां से लेकर 30 रोज़ियां तक अल्लाह से आग से बंदों की नजात देने के लिए, आग से खलासी देने के लिए, जहन्नम में जलने वालों को अल्लाह निकाल कर जन्नत में रोजाना 10 लाख, 30वां दिन 10 लाख अल्लाह फरमाते। हमारे बाप दादा दुनिया से कलमे पर मरे, मुसलमान होकर मरे, तो अल्लाह एक दिन आएगा रमजान में कि कितने भी बड़े गुनाहगार हो, मौत मुसलमान बन के मरा है, तो फरमाया कि मुसलमान बन के मरने वाले के लिए जन्नत यकीनी है, वो जले भी तो जाएगा। हदीस में आता है कि रमजान में किसी की मौत हो गई, किसी दिन भी मरा, खबर में पूछ नहीं है, आखिरत में पूछ नहीं है, जन्नत में जाएगा। और रमजान में जुमा को मरता है तो जुमा के दिन तो और भी बड़ी फजीलत है। आम दिनों में जुमा के दिन मरने वालों के लिए भी खबर में पूछ नहीं है, मगर आखिरत में पूछ है। रमजान में मरने वाले के लिए न खबर में पूछ न आखिरत में पूछ। हाँ, अलबत्ता किसी के पैसे खा गया, किसी को कर्जा देना था डुबो दिया, किसी के साथ में उसके हक तलफियां किया, इसका हिसाब किताब अल्लाह के यहाँ है। उसकी नमाज रोजे को अल्लाह माफ कर देंगे, इसलिए कि रमजान में मरा है। हक किसी का दबाया है, पकड़ होगी। हदीस शरीफ में आता है, 2 पैसे देना था किसी को, 2 पैसे, 200 नहीं, 2 रुपए नहीं, 2 पैसे देना था, नहीं दिया। देने का हुक्म है, लेने वाला ले ना ले, अरे छोड़ो भाई 2 पैसे क्या दे, बात अलग है। 2 पैसे देना था, देने की नीयत नहीं थी, नहीं दिया। कल क़यामत में अल्लाह अच्छे वजू से, अच्छी पेशाब पाखने की तहारत से, अच्छी पाकी के साथ वजू पूरा करके दिल लगाकर जो नमाज पढ़ा, ऐसी नमाजें जो अल्लाह के यहाँ कबूल हो गई हों, 700 नमाजें निकाल कर अल्लाह उस बंदे को देंगे जिसे तू 2 पैसे देना था, जिसे तू 2 पैसे देना था। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि देखो, आए दुनिया में जिसका हक है अदा कर लो, जिसका हक है अदा कर लो। क़यामत में वहां दीनार दिरहम नहीं होंगे, वहां तो नेकियां होंगी, गुनाह होंगे। तुम्हारी नेकियां निकाल कर उनको दिया जाएगा और तुम्हारी सब नेकियां जब बांट देंगे तुम खाली रह जाओगे और भी लोग तुम्हारा मुतालिबा लेकर आएंगे। अल्लाह मुझे गाली दिया, अल्लाह मुझे डराया, अल्लाह मुझे परेशान किया, मुझे देना था। हर कोई मुतालिबा लेकर आएगा। अल्लाह फरमाएंगे तू नमाजें लेकर आया, रोजे लेकर आया, बहुत रातों की इबादत लेकर आया, कितनी नेकियां, उम्रे, हज किया, ज़कात दिया, बहुत नेक काम किया, रोजेदारों को पिलाया खिलाया, बड़ी कदर किया रमजान की। अब बता, बंदों के हक तेरे और भी लोग खड़े हैं। फरमाएंगे अल्लाह ताला, लोगों के गुनाह निकाल कर इसके सर डालो, सारे लोगों के गुनाह लेकर फिर इसे फरमाएंगे जा, इसका मजा चखने जहन्नम में जा, दोज़ख में जा। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत का गरीब कौन है?
بہت نمازیں روزے حج عمرے لے کر آئے گا, بڑی خیر خیرات سخاوت کر کے آئے گا, لیکن لوگوں کو ستایا, پریشان کیا, لوگوں کا حق مارا, تکلیف دیا, کبھی اولاد کو ستایا, کبھی بیوی کو پریشان کیا, کبھی ساس سسریاں کو پریشان کیا, کبھی پڑوسیاں کو ستا کو پریشان کیا, ہر جگہ اس کی ڈامنیشن چلی. تو اللہ قیامت میں بندوں کے حقوق پر کھڑا کریں گے. لا پہلے سب کے ان کے حق چکا, پھر اس کے بعد میں تیرا فیصلہ ہوگا. تو میرے دوست بھائیوں, آج کی وہ رات ہے جس رات میں اللہ تعالیٰ بے شمار انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں, مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 طرح کے انسانوں کی آج کی رات میں مغفرت نہیں. 4 طرح کے کام کرنے والے, 4 کا تو 4 بندش نہیں, 4 طرح کے کام کرنے والے. نمبر 1, ہمیشہ شراب پینے والا, اسے عادت چھٹتی نہیں, کہ تبھی تعویذاں ڈالو, کیا تبھی دم کرو, اسے کیا تبھی بولو, تمہیں چھٹنے کی نہیں, پوری زندگی شراب کے عادی. اللہ تعالیٰ ایسے شراب کے عادی کو اگر وہ آج کی رات میں سچی توبہ کرے, میں کبھی بھی وہ نہیں پیتا آئندہ, اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں. اگر توبہ نہیں کیا, شراب کا عادی, عادت پکی ہو گئی, اسے معاف نہیں کرتے. دوسرے نمبر پر ماں باپ کو ستانے والا, ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا, دکھ دینے والا, اللہ اس کی مغفرت نہیں کرتے. بوڑھی ماں ہے, 4 بیٹے ہیں, جاہل نہیں ہیں بیٹے, پڑھے لکھے ہیں, نوکری والے ہیں, حیثیت والے ہیں. بوڑھی ماں, باپ تو چلے گئے, ماں زندہ ہے. ایک بیٹے بیٹھ کر کہہ رہی اب ماں کو کون رکھ لیتی, ماں کو کون دیکھتے ہیں. تو چاروں بیٹھ کر بولے ماں کو دیکھنے کے لیے ہمیں چاروں مل کو 1 مہینہ طے کر لیں گے. 1 مہینہ تو رکھ لے, 1 مہینہ میں رکھ لے, تو 1 مہینہ تو رکھ لے. اچھا, سب جو مان لیے. 1 مہینہ ہوتے ہی آٹو لا کر اماں کو بٹھا کر دوسرے بھائی کے گھر کو بھیج دیا. 1 مہینہ ہوتے ہی وہ بھی اٹھا کو اماں کو آٹو بٹھا کو دوسرے میں. 4 مہینے میں 4 گھرا ماں, 1 بیٹے بہو کے پاس. ایک بہو اس میں بڑی نرم طبیعت کی, اچھی تھی. وہ بیٹے کی بہو اسے برابر ساس کو چوٹی ڈال رہی ہے, وقت پر گرم صبح کو چائے دے رہی ہے, ناشتہ دے رہی ہے, ٹائم پر اس کی خدمت کر رہی ہے. نہانے بیٹھے تو سر لگڑ کو, پیٹ لگڑ کو, کپڑے دھو کو ڈال کو اماں کے سر کا بہو خدمت کری. اب یہ بوڑھی ماں کا دل بھر آیا. اب بوڑھی بیٹا مہینہ ہونے آ رہا ہے, اب تو مجھے نکال ڈالتا ہے, میں تیرے گھر میں رہتی ہوں بیٹا, تیری بہو, میری بہو, تیری بیوی مجھے اچھا دیکھتی ہے, کھلاتی ہے, پلاتی ہے, اماں کے سر کا دیکھ لے رہی مجھے. تو بیٹا بول رہا نہیں اماں, نہیں ویسا نہیں ہوتا اماں. چاروں بھائیاں مشورہ کر لی ہمیں, میرا ہو گیا مہینہ قریب آ رہا, اب تمہیں جانا دوسرے گھر کو, جانا دوسرے بھائی کے گھر کو. اماں ترستی ہے, نہیں لے بیٹا, میں تیرے گھر میں رہتے, لے بیٹا, میں کھانے کا اتنا مجھے, میں تیرے گھر میں تم ترستی ہے اماں. وہ بھی بول رہی ہے رنجے لو جی تمہارے اماں, میری اماں کیا تمہاری اماں کیا, رنجے لے تمہاری اماں, رنجے لو. انہوں ہتھو بول رہی تو کیا کھانے کا ہے, انہوں کیا زیادہ کرنے کا ہے, میں ان کی خدمت کر لیتی ہوں, ان کی دعا لیتی ہوں میں. لیکن بیٹا ظالم کہہ رہا ہے چپ کے بیٹھ, تو وہ بھائی کا حق ہے, وہ بھائی کا حق ہے, ہمیں مشورہ کر لی. آٹو لایا اماں کو, اماں ترستی ہے, بیٹی بیوی بول رہی ہے رندے لو, اٹھا کو اماں کو بھیجا. تو فرمایا کہ ماں باپ کی نافرمانی, دل کو خوش نہیں کرنا, ستانا, تکلیف پہنچانا, یہ بھی نافرمانی میں ہے. جس ماں نے دونوں سینوں سے دودھ پلا کر سینے خالی کر لی, رات میں بھوک لگی, کھانے گھر میں کچھ نہیں تھا, پریشان ہو کر 2 سال دودھ پلائی, وہ اولاد ماں کے ساتھ یہ ظلم کرے اور ماں کے ساتھ زیادتی کرے. آج تو نالائق لوگ باپ کو گھر سے باہر ڈکل رہی, ماں کو گھر سے باہر ڈکل رہی, بہو آتے ہی ایسے تانا بھری ماں باپ کو بیٹا باہر ڈکل رہا. یہ جاہل اجہل بیٹا ماں باپ کی قدر کیا جانے. اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت, تمہارا باپ راضی خوش ہو گیا, تمہارے لیے جنت کے دروازے کھل گئے. رضا الرب رضا الوالد, اللہ باپ راضی ہے تو اللہ راضی, باپ ناراض ہے تو اللہ ناراض. ماں کے قدموں کے نیچے جنت, ماں کے 3 حق, باپ کا 1 حق.
ایسے ماں باپ کی نافرمانی کرے، ان کے حق کو ضائع کرے، آج کی رات میں توبہ نہ کر لے، اللہ اس کی بھی مغفرت نہیں کرتے۔ تیسرے نمبر پر رشتہ داروں سے بات چیت چھوڑ ڈالنا۔ آج کی رات تینواں نمبر کون؟ رشتہ داروں سے چھوٹی چھوٹی بات پر بات بند۔ تمہارے جنازے میں ہمیں نہیں، ہمارے جنازے میں تمہیں نہیں، ہماری شادی میں تمہیں نہیں، تمہاری شادی میں ہمیں نہیں۔ کھلا منہ کھول کے بول ڈالتا۔ یہ حدیث کانوں میں پڑھ رہی ہے شب قدر میں، کب بھی نکو بولو زندگی بھر، خوشی میں بھی نکو، غمی میں بھی نکو، تمہیں آنا تو ہمیں تمہارے پاس آتے نہیں۔ یہ مسلمان کے بول ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کا درد کھانے والے فرما رہے ہیں کہ رشتہ ناتا توڑنے والا آج کی رات اللہ اس کی مغفرت نہیں کرتے اگر وہ معافی مانگ لے۔ حضور نے جب یہ بیان فرمایا، حدیث بیان کی آپ نے، ایک نوجوان صحابی اٹھ کر مجلس سے تیز چلے گئے۔ سو مسجد میں صحابہ بیٹھے، حضور کو صحابہ کو تعجب ہوا کہ کیوں جا رہا۔ تھوڑی دیر میں پھر وہ واپس آئے۔ حضور نے فرمایا کہ ہماری مجلس میں ہم دعا کرنے والے تھے، کوئی بندہ تعلق توڑا رشتہ داروں سے، مجلس میں نہ بیٹھے، وہ اٹھ کر جائے، تم اکیلے اٹھ کر گئے، بات کیا تھی؟ تو فرمایا یا رسول اللہ میری خالہ سے میں بات نہیں کرتا تھا، اب مہینے ہو گئے، اور پھر جب آپ نے فرمایا کہ رشتہ ناتا توڑے تو اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں، اس کی مغفرت نہیں، اور ہم دعا کرنے والے ہیں، ایسا بندہ اس میں بیٹھے اللہ دعا قبول نہیں کرتے۔ حضور یہ بات فرماتے ہی ایمان تھا نوجوان کے اندر، اٹھا خالہ کے گھر میں گیا، خالہ سے پردہ گوشہ کیا بھی نہیں، سیدھا جا کر خالہ کے پیٹ میں منڈی ڈال کو خالہ کو لپٹ کو پکڑنے کو رونا شروع کر دیا۔ ماں کا درجہ خالہ کا، ماں مرنے کے بعد میں خالہ زندہ ہے، ماں کے سر کا خالہ کو دیکھنے کا حکم ہے۔ باپ مر گئے، چچا زندہ ہے، چچا کو باپ کے جیسا دیکھو، ماں باپ کی روح خوش ہوگی۔ خالہ اور چچا کو باپ کا ماں کا درجہ دیا اسلام کے اندر۔ چچا سے بات نہیں کرتے، تمہیں خالہ سے بات نہیں کرتے۔ وہ نوجوان جا کر روتا ہوا بولے کہ اللہ کے نبی یہ بولی 3 دن تک مسلمان ایک دوسرے سے بات چھوڑ دے، جو پہلے مرتا وہ سیدھا دوزخ میں جاتا، 3 دن کے بعد غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پورا ختم ہو جاتا ہے، السلام علیکم سلام کرو۔ انہیں جواب دیا، دونوں کا غصہ کینہ کپٹ ختم۔ اگر جواب نہیں دیا بے شرم، پھر وہ سلام کرتا بول کو بولا تمہیں تو جنتی ہو گئے، اور انہیں زیادتی کرنے والا دوزخ میں جائے گا۔ 3 دن تک مہلت دی گئی ہے۔ 3 دن میں جو پہلے سلام کر لیتا وہ ایمان والا، اللہ اس پر رحمت بھیجتے۔ غصہ ختم کرو، کینہ دل سے نکالو، سلام کلام کر لیا کرو۔ تمہیں سلام کر رہی انہیں جواب دے رہا ہے، اللہ کے اس کی پکڑ ہے۔ 2 مسلمان بات نہیں کر سکا، زندگی بھر مر گئے، دونوں دوزخ میں جائیں گے، دونوں پہلے سزا بھگتیں گے۔ اللہ کے نبی یہ حدیث بیان کرے۔ صحابہ میں کوئی ایسا نہیں تھا، حالات آتے تو فوراً اس کی تلافی کر لیتے۔ حضور نے فرمایا میری خالہ کو میں راضی کر کے آیا، میں بھی رویا، میری خالہ بھی روئی، اور ایک دوسرے کو میں معاف کر دی، میں معاف کر دیا، ایک دوسرے کو معافی صافی کر لیے، دل صاف کر کے آگے۔ حضور نے فرمایا یہ ایک شراب کا عادی، ماں باپ کا نافرمان، رشتہ ناتا توڑنے والا۔ چوتھا دل میں کینہ، مسلمان کے ساتھ کینہ کپٹ رکھنے والا، دل میں رکھ لے کو ہے، اچھا مار لگا ہے، نیچے گرا گئے، ایکسیڈنٹ ہو گئے، اچھا وہاں مریں گے بیٹا مریں گے، یہ بول رہا ہے۔ ایک مسلمان تکلیف میں ہے، تمہارے دل میں اس سے حسد ہے، کینہ ہے، اور اس کی تکلیف کو دیکھ کر، اس کی بچے کی موت کو دیکھ کر، اس کے گھر میں کوئی تکلیف آئی دیکھ کر خوش ہو رہا۔ فرمایا کہ کینہ رکھنے والا آج کی رات میں مغفرت نہیں ہے۔ مسلمان کے ساتھ آئینے کی طرح فرمایا المومن مرآۃ المومن۔ حضور نے فرمایا مسلمان کے لیے آئینہ ہے، آئینے کو دیکھتے ہی یہاں مجھے کوئی چیز لگی ہے، میں جلدی سے اس کو صاف کر لیتا ہوں، دھبے دھبارے لگے ہیں صاف کر لیتا ہوں۔ آئینہ آدمی کے عیب بتاتا ہے، تو پھر فرمایا مسلمان کا دل مسلمان کے ساتھ آئینے کی طرح پاک ہونا چاہیے۔ آج ہمارے دلوں میں کینہ بھرا ہوا ہے، کپٹ بھرا ہوا ہے، حسد بھرا ہوا ہے، میری بلڈنگ سے بڑی بلڈنگ کیسا بنایا، ان کل تک کیا بھی نہیں تھا، آج اتنے پیسے کہاں سے آ گئے، اسے کینہ کپٹ حسد۔
दुनिया में मालदार मालदार को देखकर, व्यापारी व्यापारी को देखकर जलता है, आलिम आलिम को देखकर, हाफिज हाफिज को देखकर सारा बयान कर दिया। दुनिया में ऐसे लोग एक दूसरे का कीना कपट रखते हैं। फरमाया कि अल्लाह के यहाँ आज की रात में दिल में कीना किसी मुसलमान से है, निकालो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन चार के अलावा और भी बात मुसलमान हैं जिनके अल्लाह मग़फ़िरत नहीं करते। जादू सीखने वाला, जादू सिखाने वाला, मुशरिक, शिरक करने वाला, अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह के सामने सजदे कर रहा है, तो फरमाया कि अल्लाह उसकी मग़फ़िरत नहीं करते। मुशरिक की मग़फ़िरत नहीं, हमेशा जहन्नम में बड़े बड़े गुनाह करके तौबा करे अल्लाह माफ करते हैं। शिरक करने वाला भी तौबा कर ले मरने से पहले माफ। 70 बड़े गुनाह हैं जिसमें सूद खाना, सूद को देना, वड्डी के पैसे देना, वड्डी को ला लेना, दो भी बड़ा गुनाह है। बैंक से पैसे वड्डी के सूद के खाना को किसी गरीब को दे डालो, सवाब भी नहीं मिलता, खाएंगे तो बड़ा गुनाह होगा। आज आदमी सब खा रहा है। रिटायर्ड हो गया, पैसे आए बैंक में, बुढ़ा बुढ़ी महीने को 2000 ला ले रही, पैसे बैंक में पूरे हुच है, वो 2000 में चुट्टू मुट्टू खा को नहीं खा को की जिंदगी गुजार रही। क्या बच्चे कौन देखती हैं? बाद में कौन से बच्चे देखती है जमाने में? हमारे पैसे हम ना रन दे, वो महीने को ऐसे वड्डी ला लेकर दोनों बुढ़ा बुढ़ी का हराम खा को मर रही सारी जिंदगी। ये हराम है, पैसा हराम खा के मर रहे, पता ही नहीं है खाना नहीं खाना, खाए जाए नहीं खाए जाए। सूद के पैसे हिसाब लगा, उसमें इंटरेस्ट को डालता बैंक की किताब में, उसे निकालो कितने पैसे हैं, गरीब के हवाले कर दो। कितने महल्ले में बेवा यतीम बच्चे हैं जिनका बाप मर गया, रमजान आ रहा है, ईद आ रही है, उस गरीब बेवा को पूछो, शर्म के मारे किसी के घर जाकर ज़कात नहीं मांग रही है, किसी से अपने बच्चों के कपड़े नहीं मांग रही है। 10 घरा में काम कर को, कपड़े धो को, बर्तन धो को, काम करके वो पैसे लाकर हलाल के पैसे, अपने कपड़े नहीं तो नहीं, बच्चों को कपड़े दे रही है, अपना खाना अपना बासी कुर्सी बच्चों को खिला रही है। उसका शौहर होता, बच्चे भी खुशियां करते। माँ को इतना ख्याल है कि मेरे बच्चे ईद के दिन पुराने कपड़ों में होंगे, महल्ले के सारे लोगों के बच्चे जिनके बाप जिंदा है अच्छे कपड़े पहनाएंगे। मेरे बच्चों का दिल क्या कहेगा? मेरे बच्चों का दिल क्या कहेगा? बेवा माँ नहीं खा को नहीं पहन को बच्चों को खिला रही। क्या महल्ले में हम जिंदा हैं? हमारे महल्ले में बेवा नहीं है, यतीम बच्चे नहीं है, जिनके शोर चले गए, उनके भाई पूछने वाले नहीं, उनके रिश्तेदार पूछने वाले नहीं है, तो भी भाई रिश्तेदार उनके जीने कमजोर हैं, उसको कौन देना, उसकी मदद कौन करना, उसके साथ हाथ कौन बटाना। हजारों के कपड़े हमें हमारे बच्चों को सिला रहे हैं, 50,000 के कपड़े घर बार के बच्चों के नवासे पोतरों के हो रही। महीना आया तो हमारा पास कितना खर्च हो रहा है, उस बेवा का हाल कौन लेगा? इसके लिए अल्लाह ने मुसलमानों को ज़कात लगाई है। भाई तुम्हारे 100 में 2 रुपए 8 आने निकालो, तुम्हारा पैसा जो है निकालो ज़कात में, ये तुम्हारे फितरे निकालो, तुम्हारे नाम से सदक़े के नाम पर दो, ताकि गरीब बेवा यतीम उनका पूरा हो सके। मर्द है किसी जुर्म में जेल में जाके पड़ा है या किसी तरीके से जेल में है, अब यहाँ बीवी बच्चों का हाल बुरा है, इनको देखना कौन है? खानदान में ऐसे लोग नहीं है जिनका घर चला सके। महल्ले के एक मुसलमान की जिम्मेदारी है, जिसको अल्लाह ने माल दौलत दिया है वो खिलाए पिलाए। आज रोजेदारों की इफ्तार कराने में बड़ी देर लगाता, मस्जिद के सामने पकाता है, सबको खिलाता है, और रोजेदारों के लिए रोजाना लाकर खूब खिलाता पिलाता है, लेकिन ज़कात के मामले में पीछे जाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया हर मुसलमान जिसको अल्लाह ने माल दिया ज़कात निकाले, कोई गरीब दुनिया में भूखा नहीं रहता, कोई बेवा भूखा नहीं रहती, परेशान नहीं रहते। अक्सर लोग ज़कात निकालने में कंजूस। एक साहब को बोले क्या जी तुम्हें ज़कात निकालते नहीं हुए? तो हाँ, साल भर में चंदे वाले मदरसे वाले आती, उसे 50, उसे 10, उसे 20, हिसाब इतने देते चले तुम। अल्लाह के नबी क्या फरमा रही? हिसाब करके दो बोल रही। ज़कात का पैसा तुम्हारा सोना चांदी, तुम्हारे पैसे बैंक बैलेंस खा पी कर खर्जा जाते, बाकी जितने पैसे बची साल गुजरने के बाद इन पैसों का पई का हिसाब लगाकर ज़कात के पैसे अलग निकाल कर रखकर वहां बांटो, वहां दो, नियत करके, नियत करना ज़कात दे रहे।
تو اس طریقے سے اپنے غریب بھائی بہن کے ساتھ میں، اپنی خالہ پھوپھی کو، اپنے خاندان میں سب کو، بیٹا بیٹی کو نہیں لے سکتے. اگر بیٹی تمہاری غریب ہے داماد کو دو، داماد کما سکتا نہیں ہے، غریب ہے، بیچارے کا دھندا کاروبار نہیں چل رہا. اب ہمارے بیٹی ہمارے نواسوں کو ہم دیکھنا ہے، ڈائریکٹ بیٹی کو نواسوں کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا کو داماد کو دے. لو جی ذرا عید پوری کر لو، بچوں کپڑے وپڑے لا لو، زکوٰۃ لو جی بول کو داماد کی بولے تو داماد کا دل خراب ہوتا. اس لیے یہ ہدیہ رکھ لو، عید کا ضرورت پوری کرو بچوں کی. یہ طریقہ ہے. یہ اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل اسلام دین لے کر آئے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رمضان کی ختم تک ہر دن صبح و شام اللہ کی رحمتیں مسلمانوں پر، ان کے گھروں پر برستی ہیں. اب مسلمان کو اس میں اپنے ہر گھڑی میں اللہ کو یاد رکھے. کل قیامت میں ہم کھڑے ہوں گے، اللہ پوچھیں گے سحریاں کریا، روزے رکھا، کیا تیرے عمل نامے میں تہجد کی نماز تو بتا، 2 رکعت تو بھی بتا. پورا رمضان گیا، ایک دن بھی سحری کو تہجد پڑھا نہیں. سوتا 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 گھر والے اٹھو جی ٹائم ہو رہا ہے، اٹھو جی ٹائم ہو رہا ہے، ہاں ہوں بولتے بولتے آؤٹ چھوٹے بعد میں اٹھ کو داتا لگڑ کو جلدی سے دھونے والا کھا کو صحیح کر. پوری رات ملی تھی رمضان کی، 2 رکعت تہجد ہی پڑھی. پورا رمضان گیا، قرآن سیکھا تھا، اب وہ قرآن اٹاٹک کو پڑھتا تو اب یہ قرآن ہو جاتی مہینہ بھر میں، پڑھا نہیں قرآن. اعمال نامے میں اللہ پوچھیں گے بندے کیا تو یہ ذکر کریا، کیا تسبیح لے کے بیٹھ کو اللہ اللہ پڑھا، کیا لا الہ الا اللہ استغفر اللہ پڑھا، کیا اللہ سے کیا تو بھی معافی مانگنے درود پڑھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. پورا رمضان گیا، صبح گئی شام گئی، ایک بار بھی تسبیح لے کے تو پڑھا نہیں. تیرے اعمال میں قرآن نہیں ہے، تیرے اعمال نامے میں نمازاں نہیں ہے، تیرے اعمال نامے میں تسبیح نہیں ہے. اچھا تجھے مال دیا تھا، کتنے لوگ تیرے گھر کو سرکار زکات سرکار زکات، تو جواب نہیں دیتا تھا اور تیری زکات پوری نہیں ہوئی. کتنے غریب تھے جن کا خیال تو مال میں تجھے دیا تھا، وہ مال میں تجھے خرچ کرنے کے لیے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے تم کو دیا خرچ کرو بولے اللہ. اللہ کیا بولے رزق کسبناکم بولے نہیں، تمہیں کمائے سو مال تمہیں خرچ کرو نہیں بولے، میں دیا سو مال تمہیں خرچ کرو بولے اللہ بول رہے. ہمیں کماتے ہیں ظاہر میں، ہمیں کما کر محنت کر کے ہمارے پاس پیسہ آ رہا، ہمیں سمجھ رہے میں ہی کما رہا ہوں. کبھی بیوی کو ڈرا رہی، کبھی بچہ کو ڈرا رہی. کیا سمجھیں تمہیں پیسے کہاں سے آتی سمجھیں؟ ہوں خرچہ کر رہی. چھوٹی چھوٹی بات پر بیوی پر بچوں پر گرم ہو رہا اور کہہ رہا ہے کہ میں کما رہا ہوں. اللہ دے رہی مل کو، اللہ قرآن میں بول رہی، اللہ کا قرآن سچا کی میں بولے سو زبان کی سچائی. اللہ کہہ رہی جو کچھ تم کو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، ہمارے نام پر، ہمارے دین پر، ہمارے اچھے کاموں میں. لیکن بندے کو اگر دل نہیں ہے خرچ نہیں کرتا، ایک پیسہ بھی خرچ کرنے دے. رمضان چلے جان دے، کبھی زکوٰۃ نہیں دیا مالدار ہو کر، کبھی فطرہ نہیں دیا. حدیث میں آتا ہے فطرہ اس لیے مقرر کیا گیا ہے تمہارے روزے آسمان زمین کے بیچ میں لٹکتے رہتے ہیں، معلق ہیں بولے حدیث میں، لٹکے ہوئے ہیں. جب تم فطرہ ادا کرو تمہارے روزوں میں کمی بیشی کو اللہ روزے کو قبول فرما لیتے ہیں. اس لیے فطرہ، ایک آدمی کا فطرہ 100 روپے مشکل نہیں. اللہ کہہ رہے تو خرچ کر میں دے تو انفق بندے تمہیں خرچہ کرو میں تم کو دیتا ہوں، خرچ کرو میں دیتا ہوں. خرچ نہیں کر آدمی جمع کر رکھ لیا تو بولتے ہیں تو اب تیرا جان میرا معاملہ نہیں ہے، تو خرچ کرتا تو میں دیتا. روزانہ فجر میں سورج نکلتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے 2 فرشتے کھڑے ہو کر پکارتے ہیں، انسان جنات کے علاوہ سارے پرندے چرندے ان کی فرشتوں کی آواز سنتے ہیں. ایک فرشتہ پکارتا ہے اے اللہ جو مسلمان مرد عورت اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں غیر غریب پر، اے اللہ اس کے مال میں خوب برکتیں دے. دوسرا فرشتہ کہتا ہے یا اللہ جو مسلمان مال والا ہو کر غریبوں کو خرچ نہیں کرتا اس کے مال کو برباد کر، اس کے مال کو برباد کر، اسے زیادہ دے اسے برباد کر. بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا،
روزانہ بھوکا پیاسا آدھی روٹی پو روٹی ملتی تھی. ایک مرتبہ اس نے اللہ سے دعا کی, اللہ آدھی روٹی پو روٹی مل رہی ہے, میری زندگی کتنی ہے کہ میرا رزق کتنا ہے کہ مجھے ایک بار دے ڈال, مجھے ایک بار دے ڈالا, پھر سوال نہیں کرتا. کیا یہ روزانہ آدھی روٹی ملی ہے, آدھی بھوک آدھا پیٹ بھر رہا, ایک بار پوری زندگی کا رزق اتار دے. تو اللہ تعالیٰ کو اس کی ادا پسند آئی. اللہ نے اس کی زندگی میں جتنی روٹیاں اسی آدھی پو روٹی ملنے والی تھی, اللہ نے 70 روٹیاں اس کے لیے ایک دم اتاری. اب وہ 70 روٹیاں اتری تو یہ بندہ بولا میں کھایا تو 2 روٹیاں کھاؤں گا, زیادہ بڑا پیٹ ہے تو 3 روٹیاں کھاؤں گا, باقی روٹیاں کیا کرنا. تو اس بندے نے دسترخوان بچھایا, روٹیاں پورے کے پورے روٹیاں کے ٹکڑے کیا, ایک روٹی میں 4 ٹکڑے 3 ٹکڑے 5 ٹکڑے کر کے دسترخوان بچھایا, دروازے پر جا کر کھڑا ہوا, لوگوں آؤ میرے گھر میں دسترخوان بچھائے کھا لو. اب لوگ آتے چلے گئے, دعوت دیا, لوگ کھاتے جا رہے ہیں, سارے لوگ کھا کے چلے گئے. اب یہ بندے کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند کیا, اس نے مانگ کر اپنے لیے تو اٹھا کر سکے مکے ٹکڑے پانی میں ڈبو کھوئیں گے, رکھ لیا نہیں, روٹیاں پورے کھلایا. اب میری ذمہ داری اس کو کھلانے کی. اللہ اسے روزانہ دسترخوان اس کا بھرتا رہا, لوگوں کو کھلاتا رہا اور خود پیٹ بھر کر کھاتا رہا, خود لوگوں کو کھلاتا رہا. تو دینے کا راستہ اختیار کرو, کنجوس مت بنو. کنجوسی بڑی خراب چیز ہے. ایمان بھی کنجوسی دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. اللہ کے نبی حدیث سے فرما رہے, ایمان کنجوسی. کبھی شوہر سخی ہے, بیوی کنجوس ہے, کبھی بیوی سخی ہے, گھر کا شوہر کنجوس ہے. ذرا کسی تو دے ڈالی تو گرم ہوتا, کہاں سے آتا بول کو دی, کیسا اٹھا کو دی, کسے پوچھ کو دی, عورت کے اوپر ناراض گرم. کبھی شوہر دے رہا ہے, بھانا کو دے رہا ہے, بھائیاں کو دے رہا ہے, خالو کو, چچا کو, ماموں کو, پھپھو کو شوہر. بیوی کنجوس ہو کر چوہ سے لڑی, کہی دیا تمہاری بھان کو, تمہیں کہی دیا تمہاری خالہ کو, شوہر سے لڑ رہی. شوہر بیچارہ نرم طبیعت کا ہے, عورت کی لڑائی عورت کا جھگڑا برداشت کر رہا ہے. تو کبھی عورت کنجوس, کبھی مرد کنجوس, کبھی وہ سخی کبھی یہ سخی. اب یہ معاملہ ہے کہ شوہر چھپا چھپا کر, سخی آدمی کا دل نہیں چاہتا اٹھا کر رکھیں, اپنے غریب بھائی بہن کا, پڑوس کا, رشتہ داروں کا, بیوہ یتیم کا خیال کرتا ہے, جیب میں جو رہا نکال کر مٹھی مجھ کے دے دیا. پھر اللہ پر توکل کیا کہ اللہ فرشتے روزانہ سورج نکلتے خود پکار رہے ہیں, ضرور تو مجھے اس کا بدلہ دے گا. اللہ کا فرمان ہے تم خرچ کرو میں تمہیں دوں گا. اللہ کے وعدے پر یقین نہیں ہے, اللہ کے وعدے پر یقین ہے, خرچ کرو پھر اللہ خوب دیں گے. اللہ کے بندے جتنے لوگوں نے زکوٰۃ دی اب تک رمضان میں, اور صدقے خیرات کیے, غریب کا خیال کیا, یہ ساری چیزیں اللہ کی بارگاہ میں ان کی مقبول ہو گئی, تو ان کی سال بھر کی کمائی میں اللہ بڑا اضافہ فرمائیں گے. زکوٰۃ دینے والوں کو نبی نے فرمایا کہ اللہ مالدار بنائیں گے, زکوٰۃ روکنے والے کو اللہ نے فرمایا کہ غریب بنائیں گے. اور زکوٰۃ کی وجہ سے ہی بارش وقت پر برستی ہے, بارش وقت پر برستی. لیکن زکوٰۃ جب مسلمان روک لیتے ہیں, آسمان سے بارش پڑنا بند. پچھلے سال رمضان, پچھلے سال پورا بارش کا موسم چلا گیا, کوئی ندی نالا نہیں بھرا, کوئی کھیتوں میں فصلیں پی کے نہیں آئی, اللہ ماشاء اللہ جس کو دینا تھا دے دیا. میرے دوست بزرگوں, پھر مہنگائی بڑھتی چلی گئی. مسلمانوں کے اعمال جیسے ہوں گے ویسے فیصلے آسمان سے آئیں گے. ہمیں اچھا کام کریں گے, اللہ ہمیں دیکھ کر دوسروں کے لیے نمونہ بنائے گا. ایسا مت بنو, یہ مال کوئی ماں کے پیٹ سے لے کر نہیں آیا, اللہ نے ہی دیا. جا رہا تو خبر کے گڑھے میں خالی تنے تنہا مٹی میں, دونوں کفن کے کپڑے لے کر جا, ایک چادر نیچے ایک چادر اوپر, کرتے کی شکل میں, خبر سے چلے گا. سکندر ایک دنیا کا پورا گریٹ بادشاہ تھا. سکندر مرنے کے وقت میں اس نے لوگوں کو بلا کر کہا, دیکھو پوری دنیا کا بادشاہ میں تھا, میرا جنازہ جب نکلے تمہیں میرے کفن سے دونوں ہاتھوں باہر رکھ ڈالو. جنازہ لے کر قبرستان گئے تک میرے ہاتھوں دونوں باہر رہنا. تو لوگ پوچھے کہ آج تک کوئی بندہ ایسا نہیں کیا, تم کیوں نصیحت کر رہے ہو؟ کہا کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ سکندر پوری دنیا کا بادشاہ بنا,
جب دنیا سے جا رہا ہے قبرستان کو تو اس کے ہاتھ خالی ہے. لایا تھا کیا سکندر, نکلے تھے دونوں ہاتھ خالی. دنیا سے کیا بھی لایا نہیں, دنیا پوری رہی, مال دولت بادشاہت سب کچھ تھا, دنیا سے جا رہا ہے تو دونوں ہاتھ خالی. لوگوں کو پتا چلے, قیامت تک آنے والے لوگ میرے ہاتھوں کو دیکھ کر ایک بیان کر کے سنائے, بادشاہ وقت ہو کر دونوں ہاتھ خالی تھے. تو میرے دوستو, ہماری آپ کی زندگی جو گزر رہی ہے یہ بہت ہی مختصر زندگی. دیکھتے دیکھتے جوانی ہوئی, بچے شادیاں ہوئے, بڑھاپا آ گیا, اور اب تک ہمارا بچپنا ہم کو ہر ایک کو یاد ہے کہ ہم بچپن میں کیسے گئے بھولے بھالے تھے. جوانی آئی, زندگی بنی, شادیاں ہوئی, کام دھندے لگے, یہ زندگی کے دن ایسے نکل رہے. اللہ قیامت پوچھے گا کتنے دن رہے, کم لبثت یومن, دنیا میں کتنے سال رہا. تو بندہ دنیا کی زندگی کو لگا کر بولے گا لبثت یومن او بعض یوم, اے اللہ میں ایک دن رہا دنیا میں یا اس سے زیادہ کچھ دن. ایک دن رہا بس. 70 سال 80 سال 100 سال کی زندگی جس کسی کو ملی, اللہ قیامت میں سوال کرے کتنے دن تھا دنیا میں, نہ ایک دن تھا, اس سے بڑھ کر کچھ اور وقت تھا. یہ پتا چلے گا. اور دنیا میں انسان کی زندگی کی بے برکتی, دنیا میں ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ جس گھر کے 2 دروازے ہوں اور ہر دروازے سے ایک دروازے سے نکل ایک دروازے سے جا, تو اتنا قیامت کے سامنے دن اتنا تیزی سے نکلیں گے, آدمی وہ دروازے سے نکل کے ادھر پار ہو گئے تک سورج غروب ہو جاتا. ایسے دن بھی بے برکتی کے آئیں گے, بے برکتی کے دن. اب دیکھ رہے ہیں جمعہ گیا, جمعہ گیا, جمعہ گیا, جمعہ گیا, جمعہ گیا, اور پھر رمضان گیا, رمضان آیا, اتنا تیزی سے دن جاری. قیامت سے پہلے ایسا دن بھی آئے گا, دروازے سے نکل دروازے چلے, شام کو سورج غروب ہو گیا. صحابہ کو حضور جب یہ بات سمجھائے تعجب ہو گیا, فوراً انہوں سوال کرے اللہ کے نبی سے. کیا سوال کرے, بول سکتے کون تو بھی؟ صحابہ کیا سوال کرے اللہ کے نبی سے؟ دن اتنا چھوٹا, گھر کے 2 دروازے, ادھر سے ادھر گیا, دن غروب ہو گیا. صحابہ سوال کرے نبی سے. صحابہ کو اس بات کی فکر تھی. کیا سوال کرے, بولو جلدی بولو. ایک بھی نہیں بولتے, شرمانا کو بولو کیا ہے کہ کیا بات کی فکر, کیا سوال کرے اللہ کے نبی سے عاصم سے صحابہ؟ نہیں بولتے, سب کو معلوم ہے پھر بھی کیا, کئی کو بولنا, مولوی صاحب کو بولو. صحابہ سوال پوچھے, یا رسول اللہ دن اتنا چھوٹا ہوگا تو میں 5 نمازاں کیسے پڑھنا, یہ سوال کرے. ہمیں بولتے ہیں جینا کیسا کرنا, جب وہ ترکاری کب لانا, بچہ کی اسکول کب چھوڑنا, کب بلا لے گانا. یہ ہمارا روٹیشن جو صبح و شام چل رہا, دنیا کی فکر, دکان کب کھولنا کب بند کرنا, یہ ہمارے کو, کب دکان کھولنا کب بند کرنا, گئے تک شام ہو گئی. اللہ کے نبی سوال پوچھے, یا رسول اللہ اتنا چھوٹا دن ہوا, 5 وقت کی نماز کیسے پڑھنا ہے ہمیں؟ حضور نے فرمایا 2 رکعت فجر پڑھو, ظہر کی 4 رکعت پڑھو, عصر پڑھو, مختصر کر کے چھوٹی چھوٹی نماز پوری کر لو. صحابہ کو اس بات کا فکر تھا, کوئی سا بھی نہیں, کون سا بھی نہیں. ہم وہ سوال کا جواب ہی زیادہ ہے نہیں, بولے تو کون بولے نہیں ہے, سب کے ذہن میں ہے, کئی بولنا لے بول کو بیٹھے ہیں, بولنا بول رہے تو سمجھ میں آتی بات. تو صحابہ کو وہ فکر تھا. تو ہمیں رمضان پورا نماز 5 وقت پڑھے, آپ کو بہت سارے بھائیاں ترائے پڑھے, کئی لوگ 5 وقت نماز پڑھے. نماز کو پہلے نہیں پڑھتے تھے 5 وقت. اب رمضان چلے گئے بعد میں کیا, ہمارا تعلق مسجد سے کٹیچ, کیا بولو, ہمارا تعلق کٹ کیا. رمضان پورا آگے پڑھے تو 5 وقت پڑھے, تراویح پڑھے, گھر کو گئے. اب رمضان ہو کو چاند دکھتے ہمارا مسجد سے تعلق بن. مسجد بولتے ہوتے میرے آنے والے گم گئے, ذرا تلاش کر کو لے کر مجھے, میں ان سے لے کو خوش ہوتی ہوں. ماں بول رہی میرا بچہ گم گیا ہے, کون تو بھی لاکھ ہوتی ہے تو میں خوش ہوتی ہوں, انعام دیتی ہوں. مسجد بھی رمضان ہوتے تھے ماتم کرتی, میرے آنے والے میرے اندر بندے تھے وہ نہیں آ رہی, کون تو بھی مجھے لکھا کو دیو. پھر رمضان آئے تو آپ تو مسجد کو سلوٹ مار کو چلے آتی. ہو گیا رمضان کے چاند دیکھ کو اندر آیا تھا, پھر رمضان دکھیں گے چاند جب آتو دیکھ کو. ایک آدمی کا بکرا مسجد میں چر رہے تھے, آنگن تھا, گھاس تھا, وہ بکرا چرتا ہے تو موزن صاحب بن کر کو ڈال ڈالے.
अब आगे पूछा मैं साहब मेरा बकरा कहाँ? हाँ मैं तेरा बकरा है बंद कर दे। मस्जिद में आको हकता मूदता मस्जिद में का हरा हरा घास खा रहा तेरे चल। तो उन्हें खड़ो को बोले आई मोहन साहब क्या भी समझाना को उनका तो मुंह से जानवर उन आया है मैं कब तो ही क्या मस्जिद में बोलो मैं कब भी आया नहीं तो छोड़ डालो उसे छोड़ डालो मुंह से जानवर जी उन आया मस्जिद के अंदर। हमारा हाल मुसलमानों का ऐसा है। कैसा? मस्जिद को रमजान को यूं फिर रमजान आना देख जब तक नहीं आता। एक आदमी को मैं दावत देने गए। कई की दावत हो? नमाज की मस्जिद की। रोज जाको बोले थे मस्जिद को नहीं आए जी। एक दिन बच्चा रोता था हमें जाको फिर बुलाए नाम लेकर पुकारे तो बाहर आया बच्चा भी बाप के साथ रो लेते आए। अब हमारी बात सुनने के बाद बच्चा रोता रहा तो बोल रहा हमारे सामने रे रोना को रे देखो मैं इससे पहले जमात वाले बुलाते बुलाते एक दिन मस्जिद को गया तेरी अम्मा मर गई देख तू रोता है अब तू ऐसा जो रहा है नहीं आज मस्जिद को जाता हूं मैं ही मर जाता हूं तू अकेला हो जाता। एक बार दादा मर गए एक बार बाबा मर गए जोरू मर गई अब रोया बोले तो मैं भी चले आता हूं तू अकेला हो जाता। मुसलमान का अकीदा ऐसा। एक मुसलमान बोले हमना नमाज हो को आती नहीं हजरत हमना नमाज हो को आती नहीं नमाज पढ़ते जान खराब हो जाता। मस्जिद के सामने घर था कभी भी नमाज में कभी दिखा नहीं नमाज हो को आती नहीं नमाज को आया तो मेरी जान खराब हो जाता। देखो अकीदा कैसा बन गया आदमी का यकीन कैसा बन गया अल्लाह के घर में आया तो जान खराब होता है। अब वैसे जो रहा है अकीदे के एतकाद के एतबार से। मक्के मुकर्रमा में एक मुसलमान 40 साल से मक्के के बाहर काबेतुल्लाह के सामने बड़ी दुकान चलाने 4 बेटे बाप दुकान चला रहे बड़े जबरदस्त कारोबार। बेटे मस्जिद में आते जाते थे बाप 40 साल हो गए कभी काबेतुल्लाह में अंदर आए नहीं। हमें दुनिया भर के इंसान कांसी की लाखों रुपए लगा ले को मक्का जा रही मदीना जा रही वहां नमाज पढ़े तो 1-2 रकात पढ़े तो लाख नमाजा पढ़ने का सवाब मिलता है। कितना बड़ा अजर। ये मुसलमान बेटे चारों बेटे मस्जिद में जाने आने वाले इन्हें कभी 40 साल हो गए मक्के में अंदर गया नहीं नमाज पढ़ा नहीं कभी। तवाफ दूर की बात सफा मरवा सही उम्रे दूर की बात हज्जा करना दूर की बात मक्के में काबेतुल्लाह के सामने रखो नमाज को गया नहीं 40 साल। इंतकाल हो गया इंतकाल हो गए तो नहला धुला को जनाजा लेको सारे जनाजे काबे में लाको पड़े। मक्के के करीब में रहने वाले जनाजे घर से लेकर को मस्जिद में जनाजा रखते। इमाम साहब जोहर की नमाज हर नमाज में ऐलान होता अस्सलातुल जनाजा। सारे लोग फर्ज नमाज पढ़ते 5 नमाजा में भी जनाजा 4, 5, 6, 8, 10 जनाजे सुला को रखते हैं। अब इनका जनाजा मुसलमान का मस्जिद में बेटे लोग लेको जा रहे काबेतुल्लाह के अंदर दरवाजे तक गए बाद में जनाजा अंदर जा रहा है बंद रास्ता अल्लाह की तरफ से कोई रुकावट नहीं जोर लगा रही 10-20 आदमी मिलकर जनाजा अंदर मस्जिद में दाखिल नहीं हो रहा। जहां जनाजे रहती ऊपर वहां लिया को सुलेंगे और ले आ रही मस्जिद के सहन तक गया अंदर दरवाजे में मस्जिद के कई दरवाजे हैं बड़े बड़े दरवाजे जनाजा नहीं जा रहा। परेशान सारी पब्लिक देखकर उलमा को बुलाकर पूछे कि हजरत क्या करना बाप का जनाजा अंदर नहीं जा रहा है बाप का जनाजा मस्जिद में नहीं जा रहा है कितना वजन हो गया बोले तो कोई 10, 20, 50 आदमी उठाए तभी जनाजा नहीं जा रहा। आखिर क्या करे मालूम उलमा बोले इसकी जिंदगी के क्या अमाल थे बेटे बोले हमारे बाप कभी मस्जिद को आया नहीं 40 साल तक कभी इसमें अंदर आकर नमाज पढ़ा नहीं अल्लाह इसे मरने के बाद भी इसका जनाजा भी मस्जिद में नहीं आना बोले जनाजा भी नहीं आना। एक मां बद्दुआ करी बेटे को तेरा हाथ नहीं लगना मेरे जनाजे को बद्दुआ करी मां बेटे से नाराज होकर। अल्लाह अकबर। अब बेटा मां के इंतकाल के बाद इत्तला मिली तो निकल कर गया रास्ते में बड़ा पानी रात सारी पड़ के बड़ा नदी भर गई पूरी तरफ। अब नदी पार होने के लिए कोई रास्ता नहीं है। लोग ऐसे पूछे तो बोले शाम तक का पानी उतरा तो तुम्हें पार हो सकती नहीं तो कलीच बड़ा पानी पड़ा। तो फिर मां के जनाजे में नदी पानी रात को अल्लाह बरसाया मां की बद्दुआ पूरी हुई बेटे का वैसा ही जनाजे को मां के हाथ नहीं लगा।
نہ نماز میں شریک، نہ ماں کا جنازے کو کھندا دینے شریک۔ اللہ روک دیے، ماں کی بد دعا پوری ہو گئی۔ ماں کی دعا بھی، ماں کی بد دعا دونوں پوری ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھو یاد رکھو اچھے اعمال کر لیا کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر ایسے نیک لوگ پیدا ہوئے جن کے طریقے پر چلو پاکیزہ زندگی ملے گی۔ بیروے میں حاجی حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ بڑی امانت دار آدمی، اللہ والے بزرگ تھے۔ حافظ صاحب بڑے مالدار تھے، پیسے کی زکات نکال کر بیروے میں رکھ دیے، کمرے میں روم میں سو گئے۔ رات کو چور آیا دروازہ کھول لے کر، اور بیروے کے کیلے کھٹ کھٹ کر کو کھولتا، بدلاتا کئی کیلے لے کو کھول رہا، بیروہ نہیں کھول رہا۔ حافظ صاحب سوچے نیند ہوشیار ہوگی بڑے میاں، اٹھ کر پلٹ کر دیکھو، ارے میاں تو چور معلوم ہو رہا ہے، میں مال کی زکات نکال دیا ہوں، تو یہ مال چوری کر کے نہیں جا سکتا، بلکہ پلٹ کو سو گئے۔ ہمیں ہے تو چور چور سب بھی بمبڑا چیخا مار کو محلک سے جمع کرتی، ایسا تو ہی پکڑ کو مار کو بند کر کو رکھتی۔ حضرت کیا بول رہی؟ مال کی زکات نکال دلی، تو چوری نہیں کر سکتا، پلٹ کو کروٹ سو گئی۔ ان بولے ملا رے لڈو مجھے کونی کھیت میں ملا رے خواجہ بولے سا، اچھی طرح سے آرام سے کھولتے کھولتے آخر کھل گیا بیروا۔ کھلنے کے بعد کٹے پیسے لے کے رومال میں توال میں بلے کو اب خوش ہو گیا، اتنے پیسے اتنے کٹے مل گئے۔ اب تو حضرت بول کو پلٹ کے سو گئی، کھول لیا بھی، کٹے نکال لیا۔ اب جانے گیا تو دروازہ تو کھلا ہے، اللہ آنکھیں کی روشنی نکال لی، ٹٹول رہا، دکھتا نہیں ہے راستہ باہر جانے واسطے۔ اندر آیا بیرے کے آنکھ، یہاں سے تیرے کھلا دروازہ، میرے آنکھیں کیا ہوا، آنکھیں لگڑنے کو پھر گئے تو دروازہ ٹٹول رہا، راستہ نہیں۔ اللہ نے اس کے لیے یہ انتظام کیا، 4-5 مرتبہ ادھر سے ادھر سے پورے پیسے ڈال کر، اجی حاجی صاحب تمہارے پیسے تو ملے، میں جا رہا ہوں، نکل کو چلے گیا۔ اللہ رکاوٹ بنے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو مال کی زکات نکالتا چور چوری کر کے نہیں لے جا سکتا، آگ میں اس کا مال نہیں جلتا، پانی میں نہیں ڈوبتا۔ سن کے سلام ایک بڑے میاں تھے، سالانہ اپنے کھیت کی پیداوار کی پیسوں کی باقاعدہ زکات نکالتے تھے، علماء سے عالمہ سے پوچھ کر زندگی پکیزہ کرتے تھے، نماز کی پابندی، زکات سالانہ، کھیت کا اناج بیچ کر کٹے پیسے رکھ لے کر کھیت میں پنکا کھاد ڈالے کو سوئی، رات کو بڑی برسات پڑ گو، وہ کٹا بھی پیسے کا کیسا رکھے لے گی، نکل کو پانی میں کھیت میں سے ونکا مار لے جا کو، بڑا پانی تنگا بدرا کی ندی میں جا کو پیسے پورے چلے گئے۔ سن کے سلاسی ندی قریب ہے، پانی چلے گئے پیسے۔ صبح اٹھ کو دیکھے پیسے کہاں چلے گئے، کیا چلے گئے۔ جب نوا پانی آتا ہے، ندی آتی ہے، تو بھویاں مچھیاں پکڑنے والے جا کو جالے ڈالے، مچھیاں پکڑنے والے پکڑتے رہے تو لوگ دیکھ لیں نیا پانی آیا ندی میں، بڑی بارش، تو پھر وہ جالے میں مچھیاں کے ساتھ میں نوٹوں کا کٹا کا بنڈل جالے میں آیا۔ اب پتا چلا کہ وہ مچھیاں پکڑنے والے بھویاں کو یہ پیسے میں نہیں کٹا، بات ہوتے ہوتے وہاں تک پہنچی تو بولے بھائی پیسے میرے تھے وہ دے ڈالو۔ اللہ کے بندہ نیک تھا، مال کی زکات نکالتا تھا، اچھے کاموں میں پیسے خرچ کرتا تھا، محنت کی کمائی حلال کی کمائی تھی، اللہ نے ان لوگوں کے دل میں بانٹ ڈالا، انہوں نے اس کا کٹا اٹھا کر اسے دے دیا۔ تو اللہ کے نبی کی حدیث پوری ہوئی، جس مال کی زکات تم نکالتے ہو پانی میں وہ مال نہیں ڈوب سکتا، اللہ کے نبی کی حدیث پوری ہوئی۔ یا چور چوری نہیں کر سکتا، حدیث کی پیشنگوئی پوری۔ آگ لگ گئی، سارا گھر جل گیا، پیسوں کا کٹا جو زکات نکالا ہے کٹا نہیں جلا، سب گھر جل گیا، کپڑے جل گئے، سب ہو گیا۔ اللہ کی طرف سے وعدے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہے، اللہ کرے کہ مسلمان ہر سال اپنے بیوی کا سونا چاندی، اپنے گھر کے پیسے بیلنس جتتا ہے باقاعدہ حساب لگاؤ، باقاعدہ حساب لگاؤ۔ 1000 کو 25 روپے دیے تو کیا جاتا ہے، اللہ کا فریضہ ادا ہو جاتا ہے۔ 1000 کو 25، 10 لاکھ ہے تمہارے پاس، اتنا 1000 نکال کو دے دو، پھر اللہ کتنا دینے والے ہیں۔ اللہ کے پاس وہ مال حلال اور تمہارے لیے جائز، مال کا زہر نکل گیا، میل نکل گیا، پھر وہ مال تمہارے پاک ہو گیا۔
اللہ کہتے ہیں زکات دینے پر میں مال کو بڑھاتا ہوں. یمحو اللہ الربا ویربی الصدقات، سود کو گھٹاتا ہوں، وڈی کو گھٹاتا ہوں، اور صدقات کو، زکات کے مال کو بڑھاتا ہوں. قرآن پر میرا تمہارا ایمان ہے، پھر ہمارا حال کیا ہے؟ ہماری بدگمانیاں، ہمارے دل کے اندر جہالت، ساری چیزیں امت مسلمہ کے اندر ہیں. مہینہ ہو گیا بیوی سے لڑ رہا ہے، تیل لایا تھا اتفاقیٹاں، جلدی کیسا ہو گیا مہینے میں؟ تو پی نہیں، اور میں پیتی ہوں کیا تیل پی نہیں. بیوی کا مرد کا جھگڑا شروع ہو گیا. کہاں تو بھی عورت تیل پیتی کیا پاکیٹاں اٹھا کو؟ ہو گیا پکانے میں، کبھی مہمان کو یا ہو گیا. چاول کیسا ہو گئے، دال کیسا ہو گئے، مہینے کا سودا جلدی کیسا ہو گیا؟ بیوی سے جھگڑا کر رہا. بیوی کہہ رہے نے بدگمانی کر رہا، تیری بھاں نہیں تھی، تیرا بھیا آیا تھا، پوٹلیا من کو اٹھا کو دی نہیں. بدگمانی اس کے اوپر. انہیں قسم کری، نہیں میں نہیں کری، ایسا ویسا نہیں کری، میں نہیں دی. غریب بیوی پر بیچارہ پریشان کر رہا اسے. بے برکتیاں کب ہوتی ہیں؟ جب آدمی اللہ اس کے رسول کی نافرمانیاں کرتا ہے، نفس کی خواہشات پر شیطان کی پیروی کر کے زندگی گزارتا ہے، اللہ رسول کی نہیں مانتا، اطاعت نہیں کرتا. گھر کی چیزوں میں بے برکتیاں، کبھی کانچ کے گلاس ٹوٹ گئے، کبھی ایک چیز کا نقصان ہو گیا، فیان جل گیا، اسے ریپیری کراؤ، کولر جل گیا ریپیری کراؤ. گھر کے اندر یہ چیزیں نقصان، یہ چیزیں آ رہی. کیوں؟ تم نے اللہ اس کے رسول کو ذل دی، تکلیف پہنچائی، نفس کی خواہشات پر چلے، اللہ رسول کی نماز روزے کی پرواہ نہیں کی. اللہ دنیا میں چھوٹے چھوٹے حالات جگانے کے لیے لاتے ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ کر آدمی، بیوی گلاس پھوڑی تو مار رہا، بچے گلاس پھوڑے تو مار رہے. کانچ کا گلاس آدمی تو پھوٹنے والا ہی تھا، لیکن وہ چھوٹی چیزوں پر اللہ کے حکموں کو خود توڑا، بیوی بچے نافرمان ہو جاتے. تو اللہ کو نہیں مانا، اللہ کی مرضیات پر نہیں چلا، بیوی تیری نہیں مانتی، بچے تیرے نہیں مانتے، دشمن ہو جائیں گے. اگر تو اللہ کو راضی کر لے، بیوی مانے گی، بچے مانیں گے. ہماری طرف اللہ نے مرد کی ذمہ داری دی ہے بھی بچوں کو بچانے کی، ان کی حفاظت کرنے کی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میری بیوی مجھے پلٹا پلٹا کر بڑے زور سے جواب دیتی. حضور نے فرمایا صبر کر لے، اللہ کے فرشتے جنت کی حوریں تیرے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل کریں گے، صبر کر لے. مرد اسی لیے تجھے بنایا ہے، بیوی کی طرف سے آنے والی تکلیفیں، اس کی گرم جوشی، گرم بات، اس کی طرف سے تیری نافرمانی، تو صبر کر لیا کر، اللہ تجھے جنت میں بڑا درجہ دیں گے. ہاں یہ حکم دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بھی حالات آتے حضور سے سنایا کرتے تھے. عمر فاروق کے زمانے میں لوگوں کے اوپر حالات آئے، حضرت عمر فاروق لوگوں کو سنبھالے ہیں. ایک نوجوان آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس میں، کہا کہ امیر المومنین بیوی میری نافرمانی بہت کرتی ہے، میں کیا کروں؟ فرمایا دیکھ صبر کر لے، بیوی کی خوبیاں دکھایا، تیرے بچوں کے کپڑے دھوتی ہے، میرے کپڑے دھوبی بن کے دھوتی ہے، باورچن بن کے کھانا پکاتی ہے، آیا بن کے گھر کا صفائی کرتی ہے، اور کھانا ہمارے لیے وقت پہ بنا کے رکھتی ہے. کپڑے دھونا، پکانا، جھاڑنا، پوچھنا، بچوں کو دودھ پلانا، کھانا بنانا، سارے گھر کے مال کی چیزوں کی سلیقے سے صفائی سے جوڑ کر رکھنا، یہ سارا کام. اس کی اچھائیاں تو دیکھ، بیوی کی خوبیاں تو دیکھ، نگاہ سب بھی برائیاں پہ ہوں بیٹھی تھی، ہوں کری، ڈھنگیت نہیں میری عورت کنے. فرمایا خوبیاں دیکھ، اچھائیاں دیکھ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی زور زور سے جواب دی، حضرت عمر برداشت کر رہی. جن کے نام سے بڑے بڑے بادشاہ کانپتے تھے، بیوی سے خاموشی اختیار کر رہی. پوچھنے والا نے پوچھا تو فرمایا کہ اس کے بڑے احسانات ہیں، اگر وہ گھر میں نہیں رہی تو میرے بچوں کو کھانا کون بنائے گا، میرے بچوں کے ساتھ اچھا کون دیکھے گا. سفید کپڑے پہناتی ہے دھو دھو کر، گھر میں صفائی کرتی ہے، گھر میں کھانا پکاتی ہے، سارا کام کرتی ہے. اگر بیوی نہیں ہے گھر کیا حال ہوگا گھر کا. تو آج ہمارے پاس قدر نہیں ہے. جن کی بیویاں مر گئی ان کو پوچھو بیوی کی قدر کیا ہے. ہاں ان کو پوچھو، بیوی بلی ہے تمہیں اس کے عیب دیکھتے رہتے ہو، عیب دیکھتے. اللہ نے ہر انسان میں عیب رکھا ہے. شیطان ہے، تم گھر میں دعا پڑھ کے نہیں گئے، سلام کر کے نہیں گئے، مسکراتے چہرے سے نہیں گئے،
قل ہو اللہ نہیں پڑھے, درود نہیں پڑھے, یہ سب کر کے جانا تھا. درود پڑھنا تھا, قل ہو اللہ پڑھنا تھا, سلام کرنا تھا, مسکراتے چہرے سے جانا تھا, بسم اللہ والو ختم رکھنا تھا. یہ 5 کام تم کرتے, ضدی شیطان میاں بیوی کو لڑانے والا بھاگ کے چلے جاتا اور تمہارے دونوں کے اندر محبت اللہ پیدا کرتے. تم غصے کی صورت لے کر, ٹینشن لے کر, بسم اللہ نہیں, سلام نہیں, درود نہیں, قل اللہ نہیں, گھر میں گئے, بیوی کو تمہارے عیب شیطان دکھائے گا اور بیوی کے عیب تمہارے دکھائے گا شیطان. بیوی آتے ہی پوچھی کہاں جھاڑ لگے تھے, اب تمہیں کتابت کو آتی, صبح کی نماز کو جا کو اب آ رہی تمہیں, کہاں جھاڑ لگے تھے؟ ہاں وہ گشت کرے, وہ ہاں مولیا سب مر گئے تھے, تمہیں گشتہ کرنا, تمہیں بیانہ کرنے جاتے سو. بیوی جھگڑا شروع کر دیا. پیسے آنے کا تھا, وصول کرنے گیا تھا, کیا کی بول رہا, بیوی جھگڑا ڈال دی. تم نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی. قرآن خلو اللہ نہیں پڑھے, درود نہیں پڑھے. ہر مسلمان کو خلو اللہ آتا ہے, ہر مسلمان کو درود آتا, صلی اللہ علیہ وسلم درود ہو گیا. اتنا تم کر کے جاتے, بسم اللہ پڑھتے, مسکراتے چہرے سے جاتے. باہر کے ٹینشن باہر رکھو, گھر میں گئے تو مسکراتا چہرہ لے کر جاؤ. نبی فرما رہی اور نبی کر کے دکھائے. 9 بیویوں کے پاس عصر کی نماز کے بعد ہر بیوی سے ملنے جا رہی, سلام مسکراتے چہرے سے, اجازت گھر میں جاؤ. اللہ کے نبی اتنی محبت کے ساتھ ہر دن مسکراتے چہرے سے پہلے سلام کر رہی بیوی کو. آج بیوی کو سلام کرنے ایک نوجوان بولا شرم آتی, بیوی کو سلام کرنا کیا, میں میری بیوی سے سو جو رکھا تو سلام کرنے میں شرم آتی. جوروں کو لڑنے شرم نہیں آتی, اسے کیا پڑھے ہو بولنے سے جب شرم نہیں آتی, ہاتھ اٹھا کو گالی دے کو مارنے جب شرم نہیں آتی, سلام کرنے شرم آتی, اور کسی میں شرم نہیں آتی. تو فرمایا کہ تم گھر میں داخل ہونے کی طریق داخل ہو, ضدی لڑاکو شیطان بیٹھا رہتا ہے, تم یہ عمل کر کے گھر میں جاؤ, شیطان بھاگ جاتا ہے. میاں بیوی کے دلوں میں محبت اللہ ڈالتے ہیں, اور حدیث میں آتا ہے میاں بیوی محبت سے رہتے ہیں, اللہ آسمانوں میں فرشتوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں. دیکھو دونوں میاں بیوی, بیوی کہیں کی شوہر کہیں کا, دونوں کا رشتہ طے ہوا, شادی ہوئی, کیسی محبت سے ہیں, ایک دوسرے کو دیکھ کر میاں بیوی خوش ہیں, مسکرا رہی. اللہ آسمانوں پر فرشتوں کو دیکھ کر مسکرا کر کہتے ہیں میرے 2 بندے بندیاں جن کا کوئی رشتہ داری تعلق نہیں, نکاح کے نام پر دونوں مسکرا رہے, اس لیے میں فرشتوں کو دیکھ کر اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے. تو آج ہمارے گھروں کے اندر جہنم بنے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے دیکھ رہی ہیں, اماں لڑ رہی, باوا لڑ رہی, اماں خوب جواباں دے رہی ہے باوا کو, باوا خوب پیٹ رہی, خوب منہ کو ایسر کے گالیاں دے رہی. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ابھی جو ہے ان کی عمر 3 سال کی, 2 سال کی, 4 سال کی ہے, وہ دیکھ رہی روز کا جھگڑا. اب ان کے دلوں میں شیطان بھرتا ہے. بچہ ذرا بڑا ہونے کے بعد بولے گا میرا باپ کیسا میری اماں کو مار رہا ہے کہ میں بھی بڑا ہو کر شادی کے بعد میری جوروں کو سچ مارتا ہوں. بچی دیکھتی چھوٹی میری اماں باؤ کو کیسا جواباں دے رہی تھی, میں بھی میرے مرد کو بڑی ہو کو ایسے جواباں دے. گھر جہنم بنا ہوا ہے, باپ ماں لڑ رہی. فرمایا لڑنے کا موقع, غصہ آیا, سامنے بچے ہیں, برداشت کر لے, برداشت کر لے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. اللہ نے مرد کو قوام بنایا, طاقتور بنایا, ذمہ دار بنایا, بڑا بنایا. عورت کے مقابلے میں طاقت خوب دی. اب وہ مرد بے قابو ہو کر عورت کے اوپر ہاتھ چلا رہا, گالی چلا رہا, منہ چلا رہا, اور وہ عورت ہے نازن پہ نازک. اس نے بولنے کی حماقت کر کے بول دی, اس کا منہ چل رہا, اس کا ہاتھ چل رہا. اب بچے چھوٹے چھوٹے. فرمایا کہ ایسا موقع آیا, مرد صبر کر لے, گھر سے خاموش نکل جائے. باہر جانے پر غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا, گھر میں آئے گا, بعد میں غصہ بیوی کا بھی ٹھنڈا ہوگا, لڑائی نہیں ہوگی. بچے کبھی نہ دیکھیں ماں باپ کے پکار لینے کو, غصہ کرنے کو, مار پیٹ کو بچے نہ دیکھیں. گھر جہنم بنے گا. برکتیں اللہ اٹھا لیں گے, چین سکون اللہ دلوں کو اٹھا لیں گے. مرد کا دل گھر میں آنے کو جہنم بنے گا. جا کو کیا کرنا, گئے تو لڑی ڈال لیتی ہے, گئے تو لڑی ڈال لیتی ہے. اب لڑی عورت بول رہی ہے ایسے مرد سے جینا کر کو کیا کرنا, گھر میں آیا تو بس پنپتے رہتا, پلمتے رہتا, پلمتے رہتا, کوئی سی بات کچھ نہیں. آیا کپڑے بکیٹ میں اب تک کچھ ہے, دھوئتے ہیں, سکا کو ڈالی نہیں ہے, کپڑے استری کر کو رکھی نہیں ہے, اب تک بگیا نہیں ہے, وہ نہیں ہے. اب آیا سچ پلپنا شروع کر, ناک میں دم کر ڈال رہا. پہلے لوگ بولتے تھے عورت دبلی ہو گئی تو بولتے تھے دیکھ کو بڈیا, کیا ماں تیرا مرد ستاتا نہیں تجھے,
कैसे तो दुबली ही हो गई है। कोई मर्दमाना दुबला हो गया तो बुढ़िया पूछते थे, हाँ क्या बात, तेरी जोरू खूब सताती नहीं, तुझे परेशान करती नहीं, हाँ तू नरम तबीयत का ले, हूंगा तेरी जोरू सता देंगे, उसका दुबला हो जा रहा तू। तो मेरे दोस्तों, वाकई असर पड़ता है आदमी का। बीवी का सताना, परेशान करना, कभी शौहर का बीवी को परेशान करना, अल्लाह के नबी ने उम्मत को समझाया है। बुढ़े हो गए माँ बाप, बच्चे जवान हो गए, बेटियां जवान, बेटे जवान, घर में अभी शादियां हैं, बच्चे आएंगे, खुशियां, बुढ़ा बुढ़ी अब तक लड़ ले रहे, जमता इतनी बुढ़ी को बुढ़े को। अरे खट्टा मर गया अमली के झाड़ का, अभी क्या है? बोले नहीं नहीं, अमली का झाड़ का खट्टा नहीं मरता, बुढ़े रहे तक भी रहता कहते हैं। अमली का झाड़ तुम्हें बुढ़ा हो गया 400 साल का, उसका पत्ता तोड़ को चाबो, उसका चुगुर चाबो, फिर वो खट्टा मरता नहीं। अमली का झाड़ बुढ़ा हो गया, उसकी खट्टा नहीं मरा, ऐसा बुढ़ा होकर झुलियां पड़ गए, बुढ़ी हो गई, दो जने को जमता नहीं है। बच्चों की शादियां कब होना, बेटियां बेटे घर में बैठी, इनकी लड़ाई जाती नहीं है, जवानी से लड़े लड़को मरे। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे मुसलमान का कोई घर ऐसा ना हो, बल्कि सब्र करे। मर्द को अल्लाह ने जिम्मेदार बनाया तो झेलने वाला हो, झेलने के लिए मर्द को जिम्मेदार बनाया, बर्दाश्त करने के लिए। बर्दाश्त करना सीखो, अच्छी बात करो, मीठी बात करो, औरतों से नरम बोलो। कभी भी जबान से मीठी बात हो, दिमाग ठंडा, दो चीजें रख लो, दिमाग ठंडा रख लो, जबान से मीठी बात बोलो, झगड़ा नहीं, क्या नहीं। बीवी जो बात बोली तो सुन लो, खामोश हो जाओ। शैतान बिन नफ्स, देख मैं उठाएगा तो मेरे से बुरा कौन नहीं, मैं उठाया तो मैं इंसान नहीं, मैं आदमी नहीं बोलता। आदमी ने तो क्या बात हो, शैतान हूं, अब नाम शैतान ही रख ले निकाल को। मैं उठा तो देख अच्छा नहीं, एक लंगड़ा भी डराता था, दो पाँव नहीं क्या भी नहीं, कुर्सी पर बैठा है, मैं उठा तो अच्छा नहीं, देख मैं उठा तो कहाँ उठ सकता है, दो पाँव इतने हैं। ऐसा इन भी डरा रहा है, मैं उठा तो देख मैं आदमी नहीं, देख गुस्सा आया तो देख आदमी नहीं, देख मैं आदमी नहीं तो क्या बात हो, आदमी जब भी आदमी, जब भी आदमी, लेकिन अपने आप को शैतान बना रहा आदमी। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे हमारे अंदर एक फिक्र आए, हम आज की रात में अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करें। ऐसे रजीला कामान से, बेकार कामा से महल्ले वाले पड़ोसियां देख को थ्रू करेंगे हमारी जिंदगियां पर, ये कभी होता इसकी जिंदगी बीतती। अल्लाह हम सबको माफ फरमाए कि पूरी उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह अच्छा सबक दे, अच्छी फिक्र दे, और अल्लाह ताला हम सबको मिलजुल कर शराब वालों को शराब से तौबा, माँ बाप के नाफरमानों को फरमाबरदारी करने की, रिश्तेदारों को तोड़े हैं तो रिश्ता मिल लो, दुनिया में बेइज्जती होती है, आखिरत में बड़ी बेइज्जती पकड़ होगी। और फिर तीसरी चीज, चौथी चीज, दिल से साफ रखो दिल को, किसी के साथ हमारा क्या लेना देना, अल्लाह देने वाले हैं, किसके साथ हसद कर क्या मिलेगा, हसद को हसद करने वाले क्या नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया इज़ा हसद, जब हसद करने वाले हसद करें तो बर्दाश्त कर लो, झेल लो, समझ लो, अपनी जिंदगी को पाक बनाओ। क़द अफ़लह मन तज़क्का, कामयाब हो गया जो पाक गुजारा जिंदगी। अल्लाह मुझे आपको आज की रात में जिक्र करने की, दुआएं मांगने की, अल्लाह से लो लगाने की तौफीक अता फरमाए। घर में जागो या मस्जिद में जागो, जितना हो सका, बर्दाश्त से बाहर है तो सो जाओ, फिर वो सोना भी तुम्हारा इबादत। किसी की ग़ीबत मत करो, किसी के पीठ पीछे चाड़ियां बोलो नको, सारी चीजें गुनाह लिखे जाएंगे। आज की रात में भी जबान से ऐसी बातें मत निकालो। अल्लाह मुझे भी पूरी उम्मत मुस्लिमा को तौफीक दे। हाथ उठा दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। चलो लाइटा मन कर लो, अंधेरे में कोई दुआ। दरूद शरीफ पढ़ो भाई, रोजाना बैठने की कोशिश करो हो सके तो, नहीं तो पालखत मार को बैठो, तकलीफ है तो। दुआ के भी आदाब हैं, यकीन से मांगना, एतक़ाद से मांगना, और अपने गुनाहों पर, अपनी जिंदगी पर जो कुछ किए हमें अच्छा बुरा अल्लाह के सामने नादिम होना और अच्छाई की तरफ रुजू होना। दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। हे अल्लाह, हमने अपने नफ्सों पर बड़ा जुल्म किया है, अगर हमारे को माफ़ नहीं किए तो अल्लाह हमें बड़े खसारे में हो जाएंगे। अल्लाह अपना करम से, अपने रहम से हम सबको माफ़ फरमा। हमारे ज़िंदगी के भर जितने गुनाह हमने साल भर में किया है,
یہ متبرک رات میں توبہ کی توفیق عطا فرما، نادم ہونے کی توفیق عطا فرما، شرمندہ ہمیں نصیب۔ اے اللہ آج کی رات ہماری دعائیں قبول فرما، ہماری زندگیاں، ہمارے مقدرات بدل دے، ہماری کمزوریوں کو دور فرما، ہماری جلد بازیوں کو دور فرما، ہمارے ظلم و ستم سے ہماری پوری امت کی ایک دوسرے کی حفاظت فرما، سمجھدار بنا، تیرا ڈر خوف والے بنا۔ اے اللہ تقوی طہارت نصیب فرما، نماز سب سے بڑا عمل وہ زندگی میں پوری کرنے کی توفیق دے، جیسے رمضان میں توفیق و ہدایت دی، اے اللہ ایسے ہی باقی زندگی سال بھر تیرے گھر میں آنے والے بنا۔ اے اللہ گھروں میں بھی عورتوں کو نماز کی اعمال کی فکر عطا فرما، صبح و شام قرآن پاک کی تلاوت تسبیح کی پابندی کرنا آسان فرما، عورتوں کو صبر عطا فرما، مردوں کو اے اللہ ہمت اور صبر کی آزمائش نصیب فرما۔ اے اللہ ایک دوسرے کے دلوں میں محبت عطا فرما، نفرتیں کدورتیں ہماری اولاد میں بھی بچوں نکال دے۔ اے اللہ خاندان میں سب سے مل جل کر رہنے والے بنا۔ بہت ساری کمزوریاں بیماریاں اے اللہ تیری نافرمانیاں بہت ہو چکی ہیں، جس کے نتیجے میں آج مسلمانوں کو حقیر نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، مسلمانوں کے گھر گرائے جا رہے، مسلمانوں کو پیٹا کاٹا جا رہا ہے۔ اے اللہ وہ دن ہمارے گھروں تک نہ پہنچے، اس سے پہلے ہمیں تیری طرف رجوع ہو جائے۔ تیری طاقت ہے تو کوئی ہمیں ہاتھ نہیں لگا سکتا، کوئی ہاتھ لگائے تو تو لات لگائے گا۔ اے اللہ تیری طرف متوجہ ہونے والے بنا۔ جب بچہ روتا ہے تو ماں کہہ کے پکارتا ہے، یا اللہ ہماری مصیبتیں، ہماری پریشانیاں، ہمارے حالات میں ہم اللہ کہہ کر پکارنے والے بنا، تیری طرف رجوع کرنے والے بنا۔ یا اللہ سارا رمضان گزرا، ہم سے جو اعمال کرنے کا آپ نے نبی نے حکم دیا، کمزوری کی ہے اللہ، غفلت کی وجہ سے ہمیں پورا نہیں ہو سکے، کمزوریاں غفلت ہماری معاف فرما۔ اے اللہ غافل انسان جب تیری طرف رجوع ہو کر مانگتا ہے تو خوش ہوتا ہے، مانگنے کا حکم دیا ہے۔ اے اللہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، بہت چاہتا ہے معافی چاہنے والوں کو، بے شک گناہگار خطا کار سیاکار ہے، ہم نے ہر گناہ تیری نافرمانی کا کر لیا، اس کے باوجود تو کھلایا پلایا، لوگوں میں سر اٹھا کر چلنے کی عزت دیا، گناہ پر تو شرمندہ کرتا، پکڑ کرتا، لوگ ہمارے دیکھ لیتے، محلے میں سر اٹھا کر نہیں چل سکتے، بے عزتی ہو جاتی، لوگ تو کرتے۔ کتنا رحم کیا تو نے اللہ، ایک باپ ایک ماں بچے سے جتنی محبت کرتے ہیں، اللہ تو بہت زیادہ محبت کرنے والا ہمارے اوپر، اب بھی رحم فرما کر تو نے تیرے گھر میں بٹھایا۔ اے اللہ ہم تیرے طرف رجوع ہیں، تو ہماری دعا سن لے، ہمارے کام بنا دے، جو مسلمان بے روزگار ہیں ان کی روزگاری دے دے اللہ، جن کے بچے پڑھ کر بیٹھے ہیں، ماں باپ جوان بچوں کی کمائی دیکھنے کے لیے منتظر ہیں، بچوں کی نوکریاں، بچوں کی کمائی نصیب فرما، جن کی بچیاں گھروں میں پڑھ کر بیٹھی ہیں، یا اللہ نوکریوں کا یا شادی کا انتظام نہیں ہو رہا ہے، یا اللہ ماں باپ کے سینے پر چکی کا پاٹ کے جیسا وزن ہے، جلدی سے بچوں کے اچھے رشتے بھیج کر اس بوجھ کو ماں باپ کے ہلکا فرما، ہماری جوان بچیوں کی عزت کی آبرو کی اے اللہ بدنامی سے حفاظت فرما، ہمارے بچوں کا انتظام فرما، اے اللہ جو مسلمان بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، اے اللہ بہت دنوں سے بیمار ہیں پریشان ہیں، اللہ صحت دے دے، جو مسلمان اسپتالوں میں ایڈمٹ ہیں اے اللہ ان کو عید سے پہلے جلدی گھروں کو شفا دے کر بھیج دے، تاکہ گھرانے کی خوشیاں عید کی ہو سکے۔ جو مسلمان جیلوں میں پڑے ہیں ان کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا پرسار حال نہیں ہے، ادھر بھی بچے پریشان ہیں، اللہ ان کا بھی جیل سے رہائی کا انتظام فرما، ان کی عیدیں بچوں میں خوشیاں نصیب فرما، اے اللہ جو مسلمان دور سفر میں ہیں ان کو بھی بچوں کی یاد ہے، ان کو بھی سفر سے خیریت کے ساتھ گھر لے آنا، یا اللہ تو ہی سازگار، تو ہی پالنہار، تو ہی سب کی اللہ عزت و ذلت کا مالک، تو ہی کھلانے پلانے والا، تو ہی دینے والا، ہمارے سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والے آپ ہیں،
اے اللہ دنیا سے جانے سے پہلے ہمیں اپنی زندگی میں اچھے اعمال کرنے کی توفیق دے، ہدایت دے، تیری ہدایت کے بغیر ہمیں کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ ہمیں اب تک جو ساتھی روزے رکھے سب کے روزے قبول فرما، جو مسلمان 5 وقتہ نماز پڑھے قبول فرما، جو مرد عورتیں نماز قرآن پڑھے ہیں قرآن پڑھنے کو قبول فرما۔ اے اللہ جو اعمال رمضان میں تراویح تھی قرآن سننا تھا سنے قبول فرما۔ اللہ سب کو اے اللہ اپنے کرم سے بخش دے، سے اللہ رحم فرما دے۔ اللہ تو بہترین مدد کرنے والا، بہترین رحم کرنے والا، اے اللہ رحم فرما۔ ہمارے ماں باپ دنیا سے تیرے پاس پہنچ گئے ہیں، اے اللہ انہیں جزا خیر عطا فرما، مغفرت کا سامان فرما۔ ہمیں بھی ان کے لیے خیر خیرات صدقات ان کو یاد رکھنا ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ ہماری اولاد کو فرما بردار بنا، اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کے تارے بنا، اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری محبت کرنے والے بنا، اے اللہ ہماری بیویوں کو ہماری اطاعت کرنے والے بنا، اے اللہ سارے خاندان میں محبت آپس میں عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ اب تک پریشان حال ہیں سب کی پریشانی دور فرما، جس لائن سے مسلمان بھائی بہن پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، شادیاں ہوئی اب تک بچے نہیں ہوئے ترس رہے ہیں، اللہ ادھر دونوں خاندانوں میں خوشیاں ہوں گی تو اولاد عطا فرما، صالح نیک صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ چاند جیسے خوبصورت اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے اے اللہ حالات سازگار نہیں ہیں ان کے حالات کو سازگار بنا دے، اے اللہ جن کی عمریں ہو گئی ان کی عمروں میں برکت دے، اور خاتمہ جب ہو تو اے اللہ ایمان پر کلمے کی موت دے، اللہ اے اللہ دب کر جل کر مرنے سے، ایکسیڈنٹ کی موت سے، اے اللہ بھوک اور پیاس کی شدت پہ موت آنے سے، دشمن کے ظالم ختم کرنے سے حفاظت فرما، اے اللہ طبعی موت عطا فرما، خود کو پھانسی لینا، جل کر مرنا، ڈوب کر مرنے سے حفاظت فرما، اے اللہ ہماری پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے ان کے جائز حاجات تو خوب جانتا ہے، ان کی مرادیں ان کی منتیں پوری فرما۔ اے اللہ جو لوگ دعا کرنے کے لیے نہیں کہہ سکے متوقع ہے ان کے بھی مسائل کا حل فرما۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ میں، اللہ اس کے رسول کی محبت کے ساتھ میں ایمان پر کلمے کی موت نصیب فرما۔ اے اللہ جو مانگنے سے آج کی رات رہ گیا ہے وہ بھی عطا فرما، اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے اعتکاف کو قبول فرما۔ اے اللہ مسجد کی آبادی ہم سب کی ذمہ داری ہے، مسجد کی آبادی کی فکریں کرنے والے بنا، امت کے جوڑ عطا فرما، توڑ سے حفاظت فرما، گھروں میں برکت راحت چین سکون عطا فرما، بے برکتی بے چینی بے سکونی سے حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے بہت رویا ہے، بہت مانگا ہے، اے اللہ یہ امت کو اپنے کرم سے دوسروں کے سامنے ذلیل نہ فرما، رسوا نہ فرما، اچھی پاکیزہ زندگی عطا فرما۔ ہماری دعا کو اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہمارے آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا